بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضایت کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ دیکھنے کے لیے اپنی سکرین پر موجود آئی بٹن کو کلک کیجیے۔ آج کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات کا، یہودی آپ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو یہودیوں سے کیسے محفوظ کیا، اور رسول کریم کا سینہ اقدس کتنی دفعہ چاک کیا گیا۔ آئیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب رسول کریم کی نبوت کی علامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، میرے پاس سے یہودیوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں اس بیٹے کی نرالی شان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس کی والدہ ماجدہ کو حمل مبارک کیسے قرار پایا، ان کی ولادت مبارکہ کس شان سے ہوئی، ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی ولادت باسعادت کے وقت کس طرح کے عجیب مناظر دیکھے۔ میں نے وہ تمام باتیں ان یہودیوں کو سنا دی جو میں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے سنی تھی اور جنہیں میں نے خود اپنی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ یہودی ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دو۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟ میں نے کہا، نہیں، میں اس کی ماں اور یہ اس کے باپ ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو اسے ضرور قتل کر دیتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ساری علامات نبوت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا، میں آپ کو عکاظ کے بازار لے گئی، ایک کاہن نے وہاں آپ کی زیارت کی۔ اس نے با آواز بلند صدا لگائی، اے اہل عکاظ، اس بچے کو قتل کر دو، اس کے لیے ایک عظیم الشان مملکت ہوگی۔ میں آپ کو اسی وقت لے آئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ سید سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب عکاظ کا میلہ لگا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم کو ایک عراف یعنی قیافہ شناس کے پاس لے گئی۔ اس کا تعلق بنو ہذیل کے ساتھ تھا۔ لوگ اسے اپنے بچے دکھا رہے تھے۔ جب اس نے سرور کائنات کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو وہ چیخ کر کہنے لگا، اے قبیلہ ہذیل، اے قوم قریش۔ اس کی یہ چیخ و پکار سن کر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس تیرہ بخت عراف نے کہا، اس بچے کو قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ آپ کو لے کر نکل آئیں۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سا بچہ ہے جسے طے تیگ کرنا ہے؟ عراف نے کہا، یہ بچہ ہے، لیکن انہوں نے وہاں کسی بچے کو نہ دیکھا۔ لوگوں نے پوچھا، وہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے ابھی جو بچہ دیکھا ہے، میں نے اس میں ایسی علامات کو دیکھا ہے جن کی وجہ سے وہ تمہارے دین کے لوگوں کو ضرور قتل کرے گا، وہ تمہارے معبودان باطلہ کو ضرور لخت کرے گا، اس کا تم پر ضرور غلبہ ہوگا۔ لوگوں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر وہ آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ ایک اور واقعہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ذوالمجاز، یہ دور جاہلیت کا ایک بازار تھا اور عرفات سے ایک فرسخ دور تھا، اس کے میلے میں لے آئی۔ اس میلہ میں ایک نجومی تھا، لوگ اسے اپنے بچے دکھاتے تھے۔ جب اس نے رسول کریم کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، چشمان مقدس کی سرخی دیکھی تو وہ چیخ اٹھا، اے اہل عرب، اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے ہم مذہبوں کو قتل کرے گا، یہ تمہارے بتوں کو پاش پاش کرے گا، اس کا معاملہ تم پر غالب ہو کر رہے گا، یہ صرف آسمان سے ایک حکم کا منتظر ہے۔ اس نے آپ پر غصے کا اظہار کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی عقل زائل ہو گئی اور وہ مر گیا۔ سیرت شامیہ میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کریم کو لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آ رہی تھی۔ اس وقت حبشہ کے کچھ عیسائیوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے آپ کو چومنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے آپ کے کندھوں کے مابین مہر نبوت دیکھی اور آپ کے چشمان مقدس میں سرخی دیکھی تو انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ان کی چشمان مقدس میں کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے معاملہ سے آشنا ہیں،
لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ نے انکار کر دیا۔ وہ آپ کو لے کر حضرت سیدہ آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ میں آ گئی۔ معزز ناظرین، رسول کریم کے شق صدر کی بہت سی روایات منقول ہیں۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا، ہم اسی حالت پر تھے کہ سارا قبیلہ وہیں آ گیا۔ میری رضائی امی سارے قبیلے کے آگے آگے تھی۔ وہ با آواز بلند پکار رہی تھی، ہائے کمزور! وہ ملائکہ مجھ پر جھکے، انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، انہوں نے میرے سر کو اور میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، تم کتنے عمدہ ہو۔ پھر میری رضائی امی جان نے کہا، ہائے اکلوتے! وہ ملائکہ پھر مجھ پر جھکے، مجھے اپنے سینوں کے ساتھ لگایا، میرے سر اور آنکھوں کے مابین بوسہ دیا اور کہا، تم کتنے اچھے اکلوتے ہو۔ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور اہل زمین میں سے مومنین آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر میری رضائی امی جان نے کہا، ہائے یتیم! تم اپنے ساتھیوں میں کمزور تھے، اس لیے تمہیں قتل کر دیا گیا۔ وہ ملائکہ مجھ پر جھکے، انہوں نے مجھے اپنے سینوں کے ساتھ ملایا، میرے سر اور آنکھوں کے مابین بوسہ دیا اور کہا، آپ کتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کی کتنی عزت و توقیر ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا کہ رب تعالیٰ کس بلائی کا آپ کے ساتھ ارادہ کیے ہوئے ہے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ قبیلہ کے لوگ وادی کے کنارے تک پہنچ چکے تھے جب میری رضائی امی جان نے مجھے دیکھا تو کہا، اس کے بعد میں آپ کو زندہ ہی دیکھوں گی۔ وہ آئی، مجھ پر جھکی، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست تصرف میں میری جان ہے، میں رضائی امی جان کی گود میں تھا، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا جبکہ میرا ہاتھ ملائکہ کے ہاتھوں میں تھا، مگر لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ کہنے لگے، اس بچے کو جنون لاحق ہو گیا ہے، اسے کاہن کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اسے دیکھے اور اس کا علاج کرے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی جنون لاحق نہیں ہے، میرے اعضاء سلامت ہیں، میرا دل صحیح ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ میرے رضائی باپ نے کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس کی گفتگو صحیح ہے؟ مجھے امید ہے میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ مجھے کاہن کے پاس ضرور لے کر جائیں گے۔ جب وہ کاہن کے پاس گئے اور ساری داستان بیان کی تو اس نے کہا، تم خاموش ہو جاؤ، میں اس بچے سے یہ واقعہ سنوں گا، وہ اپنے معاملہ میں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سننے کے بعد وہ مجھ پر جھپٹا، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر بلند آواز سے بولا، اے اہل عرب، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے، اس بچے کو قتل کر دو۔ لات و عزا کی قسم، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا اور یہ جوان ہو گیا تو یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، تمہیں اور تمہارے ابا کو احمق کہے گا، یہ تمہارے امر کی مخالفت کرے گا، یہ ایسا دین لے آئے گا جس کے بارے میں تم نے سن بھی نہیں رکھا ہوگا۔ میری رضائی امی جان نے مجھے تیزی سے اس کی گود سے نکال لیا۔ انہوں نے کہا، میرے اس بچے کو کوئی جنون نہیں، اگر مجھے علم ہوتا کہ کاہن اس طرح کرے گا تو میں آپ کو اس کے پاس نہ لے جاتی، میں انہیں بخیر و عافیت ان کے اہل خانہ کے سپرد کروں گی۔ پھر میں ملائکہ کی وجہ سے گھبرا گیا، میرے سینے سے لے کر ناف تک اس شک کا اثر باقی رہا۔ شاید یہ اثرات اس لیے باقی رہے تاکہ وجود شک پر دلالت ہوتی رہے۔ معزز ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم کا شق صدر کتنی بار ہوا۔ حضور امام الانبیاء کا شق صدر کئی بار ہوا۔ پہلی بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ہوا تاکہ آپ اکمل حالات اور اتم صفات پر پروان چڑھ سکیں۔ دوسری بار شق صدر ہوا تو اس وقت عمر مبارک 10 یا 12 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے نبوت کے امر میں سب سے پہلے کس چیز کا مشاہدہ کیا؟ حضور سید کائنات سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، تم نے یہ سوال کیا ہے، میں صحرا میں تھا، میری عمر 20 سال اور کچھ ماہ تھی، اچانک میں نے اپنے اوپر آواز سنی، ایک شخص کہہ رہا تھا، کیا یہ وہی ہیں؟
میں نے ایسے خوبصورت چہرے دیکھے کہ اس سے پہلے اتنے حسین چہرے نہیں دیکھے تھے، اتنے سفید کپڑے دیکھے کہ ان سے قبل اتنے سفید کپڑے نہیں دیکھے تھے۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے، ان میں سے ہر ایک نے میرا ایک ایک بازو پکڑ لیا، لیکن مجھے لمس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا انہیں لٹا دو، انہوں نے مجھے مشقت کے بغیر نیچے لٹا دیا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ اقدس شق کرو، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، مجھے نہ خون نظر آیا نہ درد محسوس ہوا۔ ایک نے دوسرے سے کہا اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو، اس نے لوتھڑے کی مانند کوئی چیز باہر نکال دی، اسے پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا اس میں رفت و رحمت بر دو، اس نے چاندی نما کوئی چیز داخل کر دی۔ پھر میری بائیں پاؤں کی انگلی پر مارا اور کہا اٹھیں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کریں۔ میں واپس آ گیا، میں چھوٹے پر شفقت اور بڑے پر رحم کرتا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ 20 سال کی عمر کا قول راویوں کی لغزش ہے۔ تیسری بار ابتدائی وحی میں سینہ اقدس شق ہوا، جبکہ چوتھی بار معراج کے وقت سینہ اقدس چاک کیا گیا۔ جب دوسری بار سینہ اقدس چاک کیا گیا اس وقت عمر مبارک 10 سال تھی۔ سیر الشامیہ میں لکھا ہے یہ مکلف بنانے کی عمر کے قریب تر عمر ہوتی ہے، آپ کا سینہ اقدس شق کیا گیا اور اسے پاک کیا گیا تاکہ آپ ان اشیاء میں سے کسی چیز میں مشغول نہ ہوں جس کی وجہ سے عیب لگایا جاتا ہے۔ تیسری بار شق صدر کے متعلق امام ابن حجر لکھتے ہیں اس میں زیادہ کرامت کی حکمت ہے تاکہ آپ قوی قلب کے ساتھ وہ حاصل کر لیں جو کچھ وحی کیا جائے۔ چوتھی بار شق صدر میں حکمت بھی عزت و اکرام میں زیادتی مقصود تھی تاکہ آپ حریم قدس میں اچھی طرح مناجات کر سکیں۔ معزز ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح بادل سایہ فگن رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول کریم کو مکہ مکرمہ سے واپس لے آئی تو وہ آپ کو کسی ایسی جگہ نہ جانے دیتی جو دور ہوتی۔ ایک دن وقت دوپہر وہ آپ کی تلاش میں نکلی، آپ کو آپ کی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ پایا۔ وہ رسول کریم کو لوری دیتی ہوئی کہتی تھی یہ میرے کریم بھائی ہیں جن کو نہ میری امی نے جنم دیا ہے نہ ہی یہ میرے باپ اور چچا کی نسل سے ہیں۔ مولا ان بچوں کے مابین انہیں بھی پروان چڑھا جنہیں تو پروان چڑھائے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اشعار گنگنا کر بھی آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اے میرے رب، میرے بھائی محمد مصطفیٰ کو ہمارے لیے سلامت رکھ، حتیٰ کہ ہم آپ کو جوان اور گبرو دیکھیں، حتیٰ کہ ہم آپ کو اپنی قوم کا ایسا سردار دیکھیں سب جن کی اطاعت کر رہے ہوں۔ اے میرے مولا، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا فرما اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو تا ابد باقی رہے۔ علامہ ازدی نے فرمایا اس معصوم بچی کی التجائیں رب تعالیٰ نے کس احسن انداز سے قبول فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیمہ سے کہا کہ اس شدید گرمی میں انہیں لے کر باہر آ گئی ہو۔ آپ کی رضائی بہن نے کہا میرے کریم بھائی کو گرمی نہیں لگتی، ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن رہتا ہے، جب یہ ٹھہرتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میری لختے جگر سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں اس شر سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں جس کے بارے میں ہمیں اپنے نور نظر پر اندیشہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض اوقات حضرت حلیمہ سعدیہ بادل کا ایک ٹکڑا دیکھتی جو آپ پر سایہ کنا ہوتا، جب آپ ٹھہرتے وہ بھی ٹھہر جاتا، جب آپ کی کریم ذات چلتی تو وہ بھی چلنے لگتا۔ معزز ناظرین، جب حضرت حلیمہ سعدیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب رسول کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح فرما لیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تنگ دستی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے ان کے متعلق حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بات کی تو انہوں نے کچھ بکریاں اور کچھ اونٹ عطا فرمائے۔ دوسری روایت کے مطابق انہوں نے 40 بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے۔ جب غزوہ حنین کے روز حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک پھیلا دی، وہ اس پر بیٹھی۔
ایک اور روایت کے مطابق ان کا شوہر اور بیٹا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ان سب کے لیے اپنی ردائے پاک بچھائی، انہیں اس پر بٹھایا۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے بھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے بھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ سیرۃ الحلبیہ میں ہے، انہیں طویل عمر نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم کی زیارت کی، آپ جرانہ کے مقام پر جلوہ افروز تھے، حنین سے واپس تشریف لا چکے تھے، میں نوجوان تھا، ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، رسول کریم نے انہیں دیکھا تو اپنی چادر بچھا دی، پوچھا گیا یہ خاتون کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ رسول کریم کی رضائی امی جان ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، ایک خاتون نے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کا اذن طلب کیا، جب حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی امی، آپ نے اپنی ردائے پاک بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابن حجر نے لکھا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سعادت مندی یہ ہے کہ انہیں ان کے خامند اور اولاد کو دولت اسلام نصیب ہوئی۔ جس نے ان کے اسلام کا انکار کیا اس کا موقف درست نہیں، بلکہ انہوں نے دولت اسلام سمیٹی، ہجرت کی، مدینہ منورہ میں وصال فرمایا، بقیع میں دفن ہوئی۔ ان کی قبر انور معروف ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ سیرۃ الحلبیہ میں ہے، ان کی لخت جگر اور رسول کریم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ حنین کے قیدیوں میں تھی۔ جب مسلمانوں نے انہیں گرفتار کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہارے نبی کریم کی رضائی بہن ہوں۔ جب وہ بارگاہ رسالت مآب میں آئی تو انہوں نے عرض کیا، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایک دفعہ میں آپ کو اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے اپنے دندان مبارک سے میری کمر پر کاٹ لیا۔ رسول کریم نے انہیں اس علامت سے پہچان لیا، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اپنی ردائے پاک ان کے لیے بچھا دی، اس پر انہیں بٹھایا، چشمان مقدس سے آنسوؤں کے موتی گرنے لگے۔ اسی طرح المواہب کے مصنف کے موقف کے مطابق یہ دو متفرق واقعات ہیں۔ ابن بر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے، غزوہ حنین کے روز رسول کریم کی رضائی امی جان حاضر ہوئی، آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، جس پر وہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ سے روایت بھی کی، پھر ان سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ پھر حضرت شیمہ غزوہ حنین میں قیدیوں کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی۔ معزز ناظرین، اسی طرح تمام روایات جو رسول کریم کے متعلق، حضرت حلیمہ سعدیہ کے متعلق اور آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ کے متعلق تھی، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے موضوع کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دانائے راز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔